صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وابو صالح وقتادة وزيد بن أسلم والصدعي والضحاك ومقاتل بن حيان وغيرهم رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين في قوله تبارك وتعالى: ولكل جعلنا مواليا أي ورثة. وعن ابن عباس في رواية أي عصبة. قال ابن جرير: والعرب تسمى ابن العم مولا، كما قال الفضل بن عباس: محلا بني أمنا مهلا موالينا لا يظهرن بيننا ما كان مدفونا. قال: ويعني بقوله مما ترك الوالدان والأقربون من تركة والديه وأقربيه من الميراث. وتأويل الكلام: ولكلكم أيها الناس جعلنا أصبة يرثونه مما ترک والداہ واقربوہ من میراثہم لہ. اب ان آیات مبارکہ میں بھی جیسے کہ آپ نے پچھلی آیت میں پڑھا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ایسی چیزوں کی تمنا نہ کرو کہ اللہ نے اس کو مجھ پر کیوں فضیلت دی ہے. تو یہ اللہ کی قدرتیں ہیں، اللہ کا نظام ہے، اللہ کے احکام ہیں، وہ اس کی قضا ہے. اور مومن کا کام یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے مالک کی قضا پہ رضا پہ راضی. بس کسی کو بڑا بنایا، کسی کو چھوٹا بنایا، کسی کو غنی بنایا، کسی کو فقیر بنایا، کسی کو جمیل بنایا، کسی کو قوی بنایا، کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم بنایا، کسی کو جاہل بنایا. اس کے فیصلے ہیں. آمنا باللہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. مومن کا کام یہ. اب اس آیت میں بھی وہی حکم ہے. اللہ نے فرمایا: وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. ہم نے جو کچھ کے والدین نے یا رشتہ داروں نے چھوڑا ہے اس کے لیے ورثہ مقرر کر دیے ہیں، معین ہے. کبھی لڑکے کو یہ ملے گا، لڑکی کو یہ ملے گا، شوہر کو یہ ملے گا، بیوی کو یہ ملے گا، بہن کو یہ ملے گا، بھائی کو یہ ملے گا. تو ہم نے یہ سارے فیصلے کر دیے ہیں. لہذا کوئی یہ کہے کہ اس کو زیادہ کیوں ملا، مجھے تھوڑا کیوں ملا، یا اس کو 2 حصے کیوں ملے، مجھے 1 حصہ کیوں ملا. تو اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ عین حق ہے، عدل ہے، حکمت ہے، ثواب. اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی بندہ اللہ نہ کرے، اللہ ہمیں آپ کو ہر مسلمان کو ہدایت دے، اگر اللہ کے فیصلے کو نہ مانے تو کیا کرے گا؟ یعنی کسی کی کوئی طاقت ہے تو جب راضی یا ناراضی، خوشی سے یا اکراہ سے جب ماننا ہے تو پھر اپنا ثواب ضائع کرنے کا کیا فائدہ؟ پھر بندہ شرافت سے کیوں نہ مانے؟ جب اللہ کی تقدیر کا فیصلہ کوئی ٹال نہیں سکتا. لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اسی لیے بعض بزرگوں نے ایک دعا بھی لکھی ہے کہ اللہم انی لا اسألک رد القضاء، کہ یا اللہ تیری قضا تو رد نہیں ہوگی، وہ تو میں مانگتا ہی نہیں. ولکنی اسألک اللطف فی القضاء، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی اس قضا میں مجھ پہ مہربانی کر دیں، ورنہ آپ کی جو قضا ہے وہ تو قضا ہے. یعنی 5 دفعہ معراج میں میرے مدنی پاک معراج ہوا، لیکن اللہ نے فیصلہ تو یہی فرما دیا نا کہ لا یبدل القول لدی، میرے مدنی میرا فیصلہ نہیں بدلتا. نمازیں وہی 50 رہیں گی، لیکن آپ کی امت 5 پڑھے گی، ہم 50 کا ثواب دیں. تو اللہ کے فیصلے جو ہیں وہ تو کسی حال میں نہیں بدلتے ہیں. تو جب اللہ کی تقدیر کوئی ٹال بھی نہیں سکتا، ساری مخلوق جو اکٹھی ہو جائے تو اللہ کا ایک فیصلہ بھی نہیں ٹال سکتے، تو پھر آدمی اپنے ایمان کو کیوں نہ قوی رکھے کہ جو فیصلہ ہے آمنا باللہ
اسی لیے ایک بہت بڑے اللہ والے کی، ایک بہت بڑے ولی اللہ کی حکایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا تو ان کو کوئی خوشی کی خبر پہنچی تو انہوں نے ذرا یوں غور کیا کہ الحمدللہ. تھوڑی دیر کے بعد انہیں کوئی بہت بڑے صدمے کی خبر پہنچی تو انہوں نے پھر الحمدللہ. تو میرے جیسے بیٹھے ہوتے ہیں جاہل، تو انہوں نے کہا یہ اچھا بزرگ ہے بھائی، خوشی کی خبر ملی وہ تو ٹھیک ہے الحمدللہ کہہ دیا. ابھی ان کو بری خبر ملی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، یہاں بھی کہہ دیا الحمدللہ. تو اس نے صبر نہ کیا اور پوچھ لیا. تو انہوں نے کہا میرے بھائی، میں نے خوشی کے موقع پر اس خوشی پر تو شکر کیا ہی نہیں، میں نے تو اپنے دل کی حالت کو دیکھا کہ خوشی سن کر کہیں پھول تو نہیں گیا، کہیں خرابی تو نہیں آ گئی، اکڑ تو نہیں گیا. دیکھا کہ وہ اپنے حال پہ ہے. میں نے کہا الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، میرا دل ٹھیک ہے. صدمے کی خبر پہنچی تو میں نے کہا کہیں صدمے کی وجہ سے تو ڈاواں ڈول نہیں ہو گیا کہ بھئی دیکھو جی تقدیر نے ہمارا گھر دیکھ لیا ہے. کافر بن کے بیٹھ جاتے ہیں لوگ کہ دیکھو جی سارے تمام مظالم جو ہے مسلمانوں پہ ٹوٹ رہے ہیں، تمام دنیا میں مسلمان ہی ذلیل ہو رہا ہے، اللہ کی تقدیر بھی بس مسلمانوں کے خلاف ہو گئی ہے، کافروں کو کچھ نہیں کہتی. بندہ کافر ہو گیا کہ اللہ کی تقدیر کا انکار کر بیٹھا. تو اس لیے انہوں نے کہا میں نے دیکھا کہ دل کی حالت ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے. میں نے کہا الحمدللہ اللہ میاں تیرا شکر ہے، بس دل کا تعلق تیرے ساتھ ٹھیک ہے تو سب ٹھیک. اسی لیے قاعدہ ہے کہ جب اولیاء اللہ کا یا خاص طور پہ صوفیاء کرام کا کوئی کلام پڑھا جائے تو فوراً نہ اعتراض کر دیا کریں، بلکہ ان کے علم والوں کے پاس بات کو لوٹائیں، ورنہ چپ کر جائیں. پتہ نہیں ان کے کہنے کا مقصد کیا تھا، ہماری نظر بھی وہاں پہنچی کہ نہیں پہنچی، انہوں نے کس عالم میں وہ بات زبان سے نکالی تھی. ہم تو فوراً ایک لفظ سنیں گے اور پٹک پڑیں گے نا. دیکھنا چاہیے کہ اللہ بہتر جانتا. اب دیکھیں نا ایک آدمی کھڑا نماز پڑھ رہا ہے، ہم صرف اعتراض کر دیں، ہمیں کیا پتا وہ بیچارہ قضا پڑھ رہا ہے، ہمیں کیا پتا وہ 2 رکعت طواف کے پڑھ رہا ہے، ہمیں کیا پتا وہ تحیت المسجد پڑھ رہا ہے، ہمیں کیا پتا اس کی کوئی سنت رہ گئی تھی اس کو وہ ادا کر رہا ہے، ہمیں کیا پتا کہ وہ اللہ کے شکر میں آگے 2 رکعت نفل شکرانہ پڑھ رہا ہے، ہمیں کیا پتا اس کو کوئی مصیبت آئی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے وہ نماز پڑھ رہا ہے کہ اللہ میری مصیبت مشکل حل کر دیں. تو ہمیں کیا ہم اعتراض کریں یہ کون سی نماز ہے، یہ پتہ نہیں کون سی نماز پڑھ رہا ہے. بھائی اللہ کے بندے، بندہ موجود ہے، زندہ ہے، اعتراض کرنے کا حق کیا ہے؟ پہلے اسے پوچھو تو صحیح کہ تم کیا پڑھ رہے ہو. بابا چلو تمہیں بہت شوق ہو گیا اعتراض کرنے کا تو اسے پوچھ لو. اسی لیے علماء اور فقہا کا بھی ایک قول ہے کہ اگر کسی عالم نے کوئی فتویٰ دیا اور وہ فتویٰ تمہیں بظاہر میں صحیح معلوم نہیں ہو رہا اور وہ عالم تمہارا ہم عصر ہے، یعنی تم ایک دور میں ہو، وہ زندہ ہے، تو اس سے رجوع کرو پہلے. یہ نہیں کہ تم فوراً شروع ہو جاؤ کفر کے فتوے لگانے کے لیے کہ یہ کیا کہہ دیا اور کافر ہو گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور فلانا. جب وہ فتوے دینے والا موجود ہے تو اس سے بات کرو کہ حضرت آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے، اس کا کیا وجہ ہے؟ حالانکہ مجھے تو یہ شریعت کے فلاں حکم کے خلاف معلوم ہو رہا ہے، لیکن آپ کا حضرت فتویٰ ہے تو ذرا میری تسلی کرے. تو آپ کو وہ مطمئن کرے. اگر مطمئن نہ کر سکا تو آپ اسے دلائل سے مطمئن کریں تاکہ وہ اپنے فتوے سے رجوع کر لے. تو ہم تو صرف یہ ہوتا ہے نا، بس ایک دوسرے پر ضد میں آ کے پہاڑ توڑ دیتے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. فرمایا ہم نے سب کے لیے وارث بنا دیے، ان کے والدین کے ورثے موجود، اقارب کے ورثے موجود. تو اب جھگڑے کا کیا ہے؟ فیصلہ تو اللہ نے کر دیا. اب لفظ موالی یا مولا مادہ ایک ہے. مولا تو مولا جو ہے وہ ابن ام یعنی چچے کی اولاد کو بھی کہتے ہیں مولا. اچھا اسی طرح مولا غلام کو بھی کہتے ہیں مولا. عبد جو ہے وہ بھی مولا ہے، مولا القوم منہم. اسی طرح مولا بمانے سید بھی ہے، بمانے سردار بھی ہے. اسی لیے مولا کا لفظ جو ہے یہ ولایت سے بھی ہے اور ولایت سے بھی ہے. تو اس لیے لفظ مولا جو ہے اس کے کئی معنی ہیں، کئی معنوں میں وہ استعمال ہوتا ہے. تو اسی لیے جیسے اللہ مولانا ولا مولا لہم، تو اسی طرح اللہ ولی الذین آمنوا،
اسی طرح آتا ہے اولیاء الذین کفروا بعضهم اولیاء بعض. تو اسی طرح لفظ مولا جو ہے کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اس لیے احتیاطاً علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی پر یہ لفظ استعمال نہ کرو، کیونکہ فوراً ذہن متبادر جو ہے وہ اسی طرف جاتا ہے کہ اللہ بھی ہمارا مولا ہے، یہ بھی ہمارا مولا ہے، حضرت علی بھی مولا ہے. ورنہ اب ایک آدمی جو معنی کو سمجھتا ہے، جو ترجمے کو سمجھتا ہے، جو اس میں فرق کر سکتا ہے کہ بھئی یہ لفظ تو سید کے لیے بھی ہے، سردار کے لیے بھی ہے، غلام کے لیے بھی ہے، چچے کی اولاد کے لیے بھی ہے، یہ لفظ جو ہے ولایت سے بھی ہے، ولایت سے بھی ہے، تو اس کے استعمال میں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ کہنے والے کے نیتوں پر بھی بڑا انحصار ہوتا ہے. ایک لفظ جو ہے وہ نیت پر اعتبار کرتا ہے. اب ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم میرے گھر سے نکل جاؤ، بس آج کے بعد تمہاری رسی تمہارے ہاتھ میں ہے. تو اب اس کا کیا مطلب؟ اس سے پوچھیں گے بابا تمہاری نیت کیا تھی؟ اب ہم کہنے اس نے کہا جو ہے نکل جاؤ تو بس طلاق ہوگی. وہ کہ میری نیت طلاق نہیں تھی، میں تو ڈرا رہا تھا کہ میرے گھر سے نکل جاؤ، میں نے کوئی طلاق شلاق کی نیت نہیں کی. تو اس لیے جہاں کنایات ہوتے ہیں وہاں نیت پوچھنی پڑے گی. ہاں جہاں لفظ صریح ہے یعنی لفظی طلاق ہے تو اب کیا ضرورت ہے پوچھنے کی، جب زبان سے لفظی ایسا کہہ رہا ہے، جو لفظ واضح ہے، ظاہر ہے، صریح ہے، جس میں کسی تعویل کی گنجائش ہی نہیں، تو وہاں پھر پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. بھی نیت نہیں تھی تو یہ لفظ زبان پہ لایا کیوں؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں. تو اللہ نے فرمایا ہم نے سب کچھ مقرر. والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم. یہ مسئلہ یوں تھا کہ زمانے جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست بنتے تھے نا، تو وہ کہتے دیکھو بھائی تم میرے بھائی میں تمہارا بھائی، اچھا میں مر گیا نا میرا ورثہ تمہارا، اچھا تم مر گئے تو اس نے کہا اچھا میں بھی میری جائیداد تمہاری. اس قسم کے آپس میں کچھ معاہدے کرتے تھے. تو اللہ نے حکم دیا کہ جو معاہدے جاہلیت میں تم نے کیے ہیں، حالانکہ مسلمان نہیں تھے تم، لیکن یہ دیکھ لو کہ وہ شریعت کے خلاف تو نہیں. اگر شریعت کے خلاف نہیں ہے تو پورے کرو. اسلام حکم دیتا ہے کہ چاہے تم نے کفر میں بھی کوئی وعدہ کیا تھا تو پورا کرو، اگر کفر میں بھی تم نے کوئی منت مانی تھی تو پوری کرو. جیسے کہ ایک سمامت اپنے اسال جب پکڑے گئے اسلام لے آئے تو انہوں نے کہا حضور میں نے تو منت مانی تھی عمرہ کرنے کی، اور میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہا تھا اور آپ کے صحابہ مجھے پکڑ کے لے آئے تو اللہ نے مجھے اسلام نصیب کر دیا، اب کیا حکم ہے میں عمرہ کروں؟ تو آپ نے فرمایا بالکل عمرہ کرنا شریعت کا خلاف تھوڑا ہے، تو اللہ کا حکم ہے جاؤ عمرہ کرو. حالانکہ انہوں نے عمرے کا ارادہ اس وقت کیا تھا جب وہ مسلمان بھی نہیں تھے، کیونکہ کافر بھی تو عمرہ کرتے تھے، کافر بھی حج کرتے تھے، کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے، باقاعدہ قربانیاں کرتے تھے. تو اس لیے اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ بھئی اگر تمہارا کسی ہندو سے، کافر سے، سکھ سے، یہودی سے، نصرانی سے کوئی معاہدہ ہے اور وہ تم نے اس وقت کیا تھا جب تم بھی مسلمان نہیں تھے، لیکن یہ دیکھو کہ وہ معاہدہ اسلام کے خلاف تو نہیں، اگر اللہ کے رسول کے احکام کے خلاف نہیں ہے تو پورا کرو. اسلام حکم دیتا ہے کہ اپنے وعدوں پہ قائم رہو. اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان سب حضرات نے فرمایا کہ موالیہ کا معنی ہے ورثہ. اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یعنی اس سے مراد ہے اسبا. تو اسبا بھی وارث ہوتے ہیں، ذوی الارحام یا ذوی الفروض یا ذوی اسبا. تو اب مفسر فرماتا ہے کہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لغت عرب میں ابن الام جو ہیں چاچے کی اولاد، چچاداد بھائی جو ہیں ان کو بھی مولا کہا جاتا ہے. جیسے فضل ابن عباس نے شعر میں کہا تھا کہ محلن بنی امنا محلن موالینا، اے ہمارے چچے کی اولاد ٹھہرو 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 صبر کرو، لا یظہرن بیننا ما کان مدفونا، ہماری آپس کے درمیان میں جو باتیں چھپی ہوئی ہیں، جو دفن ہوئی ہیں ان کو نہ نکالو گے تو پھر لڑائیاں پڑ جائیں گی نا، اس لیے ان کو دفن رہنے دو، صبر کرو. تو اس لیے فرماتی ہیں کہ ما ترک الوالدان والاقربون کا معنی یعنی من ترکت والدیہ، جو اس کے والدین چھوڑ جائیں یا اس کے قریبی رشتہ دار میراث چھوڑ جائیں، اللہ نے سب کے حصے مقرر کر دیے. اسی لیے فرمایا وَلِكُلِّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ جَعَلْنَا أَسْبَةً، اللہ نے فرمایا ہم نے سب کے لیے اسبا بھی معین کر دیے، ورثہ بھی معین کر دیے. وہ وارث بنتے ہیں جو ان کے والدین چھوڑتے ہیں. تو جب اللہ نے میراث مقرر کر دیا ہے تو اب کسی کو کیا حق ہے کہ یہ لڑکی کہے کہ مجھے تھوڑا مل رہا ہے، لڑکے کو زیادہ کیوں مل رہا ہے؟
اللہ نے جو فیصلہ کیا وہ عدل ہے، وہ حق ہے، وہ انصاف ہے. اس میں جب آپ قلب سلیم سے غور کریں گے تو اللہ کے فیصلے آپ کو ماننے ہوں گے کہ عین حق ہیں، عین عدل ہے اور عین ثواب ہیں. فقوله تعالی والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم ای والذین تحالفتم بالایمان المؤکدۃ انتم فآتوہم نصیبہم من المیراث کما وعدتموہم فی الایمان المغلظہ ان اللہ شاہد بینکم فی تلک العہود والمعاقدات وقد كان هذا في ابتداء الاسلام ثم نسخ بعد ذلك وامروا ان يوفوا من عقدوا ولا ينسوا بعد نزول هذه الآية معاقدة. اب جناب اللہ نے فرمایا کہ والذین عقدت ایمانکم، کیا معنی؟ جس پہ تم نے بڑی بڑی قسمیں کھائیں، تحالفتم بالایمان، جس پہ تم نے قسمیں کھائیں اور ایک دوسرے سے تم نے وعدے کیے پورے کرو. اللہ نے حکم دیا کہ وہ پورے کرو. بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ اسلام کے ابتدا میں حکم تھا جب میراث مقرر نہیں تھا کہ بھی تم نے اگر وعدہ کیا تھا کہ میں تیرا وارث بنوں گا تم میرے وارث بنو گے، بنو ایک دوسرے کے وارث. پھر جب اللہ نے میراث کی تقسیم کر دی تو یہ حکم جو تھا منسوخ ہو گیا. ہاں اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر شریعت کے خلاف وہ عقد نہیں ہے، مثلا میں نے آپ سے ویسے قسم کھا کے وعدہ کیا تھا کہ بھی میں تمہاری مدد کروں گا، تمہیں اپنی جائیداد میں سے اتنی پیسے جو ہے میں تمہیں دوں گا مدد، تو اگر وہ 1/3 سے وصیت ہے تو اب بھی نافذ ہوگی. اللہ پاک اسلام یہ حکم نہیں دیتا کہ اس معاہدے کو توڑ دو. ہاں یاد رکھو جو معاہدے اسلام کے خلاف ہوں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پہ عمل نہیں ہوگا. یعنی ہر وہ معاہدہ جو زمانہ کفر میں کیا جائے لیکن اسلام اور اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو تو پورا کریں گے. اگر کوئی ایسا معاہدہ ہے کہ جو اسلام اور اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے تو اس معاہدے پہ عمل نہیں کریں گے. دیکھیں نا کیسے نعوذ باللہ جاہلیت میں کسی کا کسی عورت سے تعلق تھا، اس کے ساتھ اس نے بڑی قسمیں شسمیں کھائی ہوئی تھی، تو اسلام نے جب حرام کر دیا. حرام ہے اب یہ تھوڑا وہ کہے کہ میرا تو جو وعدہ تھا میں نے اس کے ساتھ تعلق رکھنا ہے. اسلام نے حرام کر دیا، بس حرام ہو گیا. یعنی اسلام کے اصولوں کو نہیں توڑا جا سکتا. قال البخاری رحمہ اللہ تعالی حدثنا سعد بن محمد قال حدثنا ابو امامہ عن سعد بن مسلم سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ولكل جعلنا موالي قال ورثا والذین عقدت ایمانکم قال المهاجر ما قدموا المدینہ المنورۃ المهاجری والانصاری دون ذوی الرحم الاخوۃ الذی آخى النبي بینهم فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت ثم قال والذین عقدت ایمانکم فآتوهم نصیبا من النصر والرفادة والنسیہ وقد ذهب الميراث ويوصى له. اب جناب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی ہے کہ اللہ نے اب سب کے لیے ورثہ معین کر دیے ہیں. والذین عقدت ایمانکم، اس سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ اس دور کی بات ہے کہ جب مہاجرین مکے سے ہجرت کر کے آئے مدینہ منورہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انصاریوں کا بھائی بنایا کہ ایک مہاجر ایک انصاری، ایک مہاجر ایک انصاری. تو جب وہ بھائی بن گئے انہوں نے کہا دیکھو بھائی میری جائیداد کے بھی تم وارث، بس اب حضور نے بھائی بنا دیا ہے تو تم میرے وارث. تو بس اللہ نے جب میراث کا حکم نازل کر دیا تو وہ حکم ختم ہو. اب یہ ہے کہ اب وہ میراث میں حصے دار نہیں بنیں گے. البتہ جو وعدہ ہے کہ میں تیری مدد کروں گا تو میری مدد کرنا، میں تمہیں دوں گا تم مجھے دینا، میں تمہیں نصیحت کروں گا تم مجھے خیر، وہ قائم رہے گی. لیکن جو شریعت کے میراث کے احکام ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. البتہ ان کے لیے کوئی وصیت کر دے کہ بھی اتنا اس کی مدد کر دو ثلث مال سے، تو وہ بھی قائم رہے. اس کے بعد جناب فرماتے ہیں وسلم رحمہ اللہ تعالی ثم قال البخاری رحمہ اللہ تعالی سمع ابو اسامہ ذی سمع طلحہ قال ابن ابي عاصم ودنا ابو سعيد الشج قال حدثنا اسامہ قال حدثنا ادریس الاودی قال اخبرني طلحة بن سليمان سعيد بن جبير ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ في قوله تعالى والذین عقدت ایمانکم قال كان المهاجرون حين قدموا المدینہ یعنی المهاجرین والانصار دون ذوی الرحم بالاخوة التي آخى رسول الله بينهم فلما نزلت ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون نسخت ثم قال والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم
وحدثنا محمد بن صباح قال حدثنا جابر بن زيد عن عطاء عن ابن عباس قال الذين اقتحموا نقوات نصيبهم فكان الرجل قبل الاسلام يعاقد الرجل ويقول وترثني وارثك وكان الاحياء يتحالفون وقال رسول الله كل حلف بالجاهليه وقت ادركه الاسلام فلا يزيد الاسلام الا شده ولا عقد ولا حلف في الاسلام ونسقط هذه الآية وأولو الأرحام بعضهم أولی ببعض فی کتاب اللہ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اسلام کے اول میں یہ لوگ معاہدہ کرتے تھے دوست اپنے دوستوں کے ساتھ کہ بھائی تم میرے بھائی میں تمہارا بھائی، تم میرے وارث بنو گے میں تمہارا وارث بنوں گا. اس کے بعد اگر زندہ ہوتے تو وہ ایک دوسرے کے حلیف بنتے، قسمیں کھاتے، معاہدہ کرتے. حضور پاک نے فرمایا کہ یاد رکھو جو قسم بھی جو معاہدہ بھی جاہلیت میں کھایا جائے، قسم کھائی جائے، معاہدہ کیا جائے، اسلام اس کو اور سختی کرتا ہے کہ پورا کرو، اپنے اس عقد پہ قائم رہو، وعدے پہ قائم رہو، اس کو نہ توڑو. ہاں البتہ جو احکام شریعت میں آ گئے وہ نہیں. ولا عقد ولا حلف فی الاسلام. اب اسلام میں آنے کے بعد، احکام میراث آنے کے بعد اب کوئی وعدہ کرے قسم کھائے تو اب اس کا کوئی اعتبار نہیں. اگر پہلے تم کچھ کر چکے ہو تو وہ پورا کرو. لیکن اسلام آنے کے بعد جب معاملات اللہ نے مقرر کر دیے، میراث معین ہو گیا اور سہام ورثہ کے مقرر کر دیے گئے تو اب کسی کو حلف کھانے کی یا معاہدہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، نہ اس پہ تعمیل ہوگی کیونکہ اب تو قرآن نے نص معین فرما دی ہے. اس کے بعد جناب فرماتی ہیں اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ. اللہ کے حکم سے اب رشتہ دار جو ہیں اولو الارحام وہ زیادہ ایک دوسرے کے حقدار ہیں. ثم قال روان سعید بن جبیر مجاہد و تعالی سن سیب ابی صالح سلیمان صالح شابی اکرم صدیق و ضحاک وقتادہ ومکان حی انہم قالوا هم الحلفاء. وقال الامام احمد حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن نمیر وابو سامان زکریا عن سعید بن ابراہیم قال قال رسول اللہ لا حلف فی الاسلام وَأَيُّمَا حَلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ الْإِسْلَامِ إِلَّا شِدَّةً. ہاں اگر تم نے زمانہ جاہلیت میں کوئی قسم کھائی تھی تو پورا کرو. اب جو شریعت کے احکام ہے اس کے خلاف کوئی عقد کوئی حلف نہیں ہو سکتی. اب جناب وزیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں وہکذا رواه مسلم رواه النسائی من حدیث اسحاق بن یوسف الادرک عن زکریا عن سعید بن ابراہیم النافع عن جبیر بن مطعم عن ابیہ به وقال جریدنا ابو قریب قال لنا وکیل شریک عن سماع بن باز قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحدثنا ابو قریب قال لنا مسلم المقدام عن اسرائیل عن یونس محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحہ عن اکرامہ عن باز قال قال رسول اللہ حلف بالحساب وكل حلف كان بالجاهلية والاسلام الا شدة وما يسرني لهم النعم واني نقضت الحلف الذي كان في دار الندوة. حضور نے فرمایا کہ جو زمانے جاہلیت میں معاہدے ہو چکے، قسم ہو چکی، وعدہ ہو چکا، عقد ہو چکا، اس کو پورا کرو. حتیٰ کہ فرمایا کہ دار الندوہ میں جب مشرکین مکہ نے ایک معاہدہ کیا اس میں حضور بھی شریک ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے تھے. اصل میں وہ معاہدہ کیا تھا کہ بھئی ہم جو ہے مکے والے سردار مل کر ہر مظلوم کی مدد کریں. معاہدہ یہ تھا کہ جو بھی کوئی مظلوم ہوگا ہم سب سردار کھڑے ہو کے اس مظلوم کی مدد. تو حضور نے فرمایا اس معاہدے میں بھی تمہارا شریک. تو اس پہ حضور قائم رہے. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ اب تو اسلام کے احکام آ گئے، اب تو ہمیں خود بنانے کی کوئی چیز ضرورت ہی نہیں. اسلام نے خود حکم دے دیا کہ مظلوم کی مدد کرو. اسلام نے تو اتنا حکم دیا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. صحابہ نے کہا حضور مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے، تو ظالم کی مدد کیسے کریں کہ ہمارا بھائی ظالم اس کی مدد کیسے؟ اب میں ظالم کو ظلم سے روکو، یہ بھی تو مدد ہے نا کہ ایک قاتل کسی کو قتل کرنا چاہتے ہیں روک دو، ایک زانی کسی کا زنا کرنا چاہتے ہیں روک دو، ایک آدمی نعوذ باللہ کوئی گناہ کرنا چاہتے ہیں اس کو گناہ سے روک دو. تو یہ بھی تو مدد ہے نا. ہم نے فرمایا چاہے تمہارا بھائی ظالم ہے یا مظلوم ہے اس کی مدد کیا کرو. مدد کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ظالم ہے اس کو ظلم سے روک دو، اگر مظلوم ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو کے ظلم کو روکو. تو اس لیے حضور پاک نے فرمایا وہ جو پہلے معاہدے ان پہ ہم قائم رہیں گے. هذا لفظ ابن جریر. اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا مجھے اس بات سے خوشی نہیں ہوگی کہ مجھے سرخ اونٹنیاں ملیں اور میں وعدہ چھوڑنا، وہ وعدہ مجھے سرخ اونٹنیوں سے بھی زیادہ پیارا ہے. وقال ابن یعقوب بن قال ابن الرحمن ساقن محمد ابن جبیر ابن مطعم
النبي انترمان وفي نصر قال شهدت حلف المطيبين وانا غلام مع امومتي فما ابن لی امر نوانا نکسو. حضور پاک نے فرمایا کہ جب مطیبین نے حلف اٹھائی تھی، معاہدہ کیا تھا، عہد کیا تھا، اس وقت میں بچہ تھا، میں جوان تھا، میں بھی اس کے اپنے چچوں کے ساتھ اس معاہدے میں شریک ہوا. حضور نے فرمایا مجھے یہ پسند نہیں کہ مجھے سرخ اونٹنیاں ملے، اس عہد کو توڑ دوں نا، مجھے وہ عہد زیادہ محبوب ہے، اس پہ قائم رہنا جو ہے مجھے وہ زیادہ محبوب. قال الزهري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف الا زاده شده قال ولا حلف في الاسلام وقد الف الناس بين كرم الصالح وهكذا رواه الامام احمد بن شبة عبد الرحمن الصاغر الزهري بتمامه. وحدثني يعقوب بن ابراهيم قال لنا الشام قال كنا الى نبي شعبة بن طوام ان قيس بن عاصم بن سلمة من الحلف قال فقال ما كان من حلف في الجاهلية فتمسكوا به فلا حلف في الاسلام. وهكذا رواه ابن الشيم. وحدنا ابو كريب قال وكيل داود نبي عبد الله بن جدان عبد مسلم قال عليه الاسلام وما كان من حلف الجاهل من الاسلام الا بشده. وحدنا قريب قال كان محمد صاحب بن شعيب ان ابي ان جدي قال لما دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا مکہ دام الفتح قام خدیم من الناس فقال یا ایھا الناس ما كان من حلف الجاهل من الاسلام الا شدہ ولا حلف الاسلام. میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف میں داخل ہوئے، جب مکہ فتح ہو گیا، اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کی نصرت اور عزت کی، تو حضور پاک نے مکے میں کھڑے ہو کے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا لوگو اگر کسی نے اسلام سے پہلے کوئی قسم اٹھائی ہے، کوئی وعدہ کیا ہے تو پورا کرو. اسلام کا حکم ہے کہ ہر آدمی اپنے عہد پہ، اپنی قسم پہ، اپنے ایمان پہ پورا رہے. اب اس کے بعد اب جو ہے وہ قسمیں اٹھانا، یعنی کہ تم میرے وارث بنو گے، میں تمہارا وارث بنوں گا، اب اسلام ان قسموں کی اجازت نہیں دیتا. اب تو سب میراث کے حصے مقرر ہیں، نہ کوئی بڑھا سکتا ہے نہ گھٹا سکتا ہے. اور اس کے بعد فرماتے ثم رواه حدیث حسین المعلم عبد الرحمن بن شعیب به وقال الامام احمد حدثنا عبد الله محمد قال حدثنا عبد الله ابن نمير وابو سامان زكريا عن سعد بن ابراهيم نبيه عن جبير بن قال رسول الله الف في الاسلام وايما بن قال من الجاهليه من الاسلام لا شده. وهكذا رواه مسلم عن محمد وابو بكر الشيخ الزادي مثل ورواه ابو داود عثمان عن محمد بن الشيخ بن محمد بن شيخ بن نمير وابي اسامه ثلاثه من زكريا بن ابي زاد الزادي مثل ورواه ابن جرير من حديث محمد بن شبيه ورواه النسائي من حديث ساق بن يوسف اذكر زكريا عن سعد بن ابراهيم النافع ابن جبير بن ابي به وقال امام احمد حدثنا وشيم قال اخبرنا مغيرة النبي ان شوأبة بن التوأم ان كيس بن عاصم صلى الله عليه وسلم قال ما كان من حلف الرجال والسقوف ولا في الاسلام. وكذا رواه شعبان مغيرة وهو ابن مقسم نبي به. وقال محمد صلى الله عليه وسلم قال كنت اقرب من سعد بن الربيع مع ابن يا موسى بن سعد كان يتيم في ابي بكر فقرات عليه والذين عقدت ايمانكم وقاتلا ولكن الذين عقدت ايمانكم قال انما نزلت في ابي بكر وابنه عبد الرحمن حين ابى ان يسلم وحلف ابو بكر ورسول الله ما سمعنا واللسان بالسيف امر الله ان يورثه نصيبه. بی بی نے فرمایا کہ یہ آیت جو ہے سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے عبد الرحمن کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ عبد الرحمن ابن ابی بکر نے انکار کر دیا تھا کہ میں اسلام میں داخل نہیں ہوتا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے، ان نے بھی قسم کھا لی. انہوں نے فرمایا اگر تم اسلام میں نہیں آتے ہو تو میں تمہیں اپنی جائیداد کا وارث نہیں بناؤں گا، اللہ ورثہ. لیکن خدا کی شان ہے فلما اسلم حين عمل على الاسلام بالسيف، جب اللہ نے اسلام کو قوت دے دی، عزت دے دی، عظمت دے دی، اب وہ بھی مسلمان ہو گیا. جب غلبہ آ گیا وہ بھی مسلمان ہوا، تو اب اللہ کا حکم آیا کہ نہیں اس قسم پہ نہیں باقی رہو، وہ شریعت کے خلاف ہے، تم اب بیٹے کو وارث بناؤ. ہاں اگر نعوذ باللہ یاد رکھو ایک آدمی مسلمان ہے بیٹا کافر ہے تو کافر مسلمان کا وارث نہیں بنتا. لا یرث المسلم والکافر ولا الکافر والمسلم، کافر مسلمان کا وارث نہیں، مسلمان کافر کا وارث. ختم، دین علیحدہ ہو گیا، بات ختم. البتہ وہ مسلمان ہے تو بس اچھا وہ کافر رہا لیکن بعد میں مسلمان ہو گیا، وارث بنے، اس لیے اس کو وارث بنایا جائے. مقصد یہ ہوا کہ اگر تم نے اسلام سے پہلے کوئی حلف اٹھائی، کوئی وعدہ کیا، کوئی معاہدہ کیا ہے
اور وہ اسلام کے خلاف نہیں ہے، اسلام کہتا ہے پورا کرو۔ اگر اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف ہے تو پھر وہ پورا نہیں۔ اسی طرح یہ بھی قاعدہ ہے کہ ہم مثلا اپنے والدین کی، اپنے اولیاء الامور کی ہر کام میں فرما برداری کریں گے، الا وہ اللہ رسول کے خلاف کوئی حکم نہ دیں۔ اب اگر کسی کو والدین کہیں کہ نماز نہ پڑھو تو یہ تھوڑا ہے کہ وہ کہے جی میں نے تو فرما برداری کرنی ہے، یا بیوی کو حکم ہے کہ خاوند کی فرما برداری کرے اور خاوند کہے بیوی کو پردہ نہ کرو، خاوند کہے بیوی کو بال کٹاؤ، خاوند کہے بیوی کو کہ باہر دوستوں میں میرے ساتھ چلو، تو اس میں اطاعت کی۔ ان کے حکم کے مطابق ہے پھر انکار نہیں ہو، پھر اس کی تعمیل کرنی پڑے گی۔ آج کل یہ بھی تو بڑا ایک عذاب آیا ہوا ہے نا جی کہ بعض لڑکیاں بیچاری بالکل الحمدللہ اللہ سے ڈرنے والی ہوتی، لیکن خاوند کہتا ہے کہ نہیں میری بے عزتی ہوتی ہے، میں بڑی سوسائٹی کا آدمی ہوں، بال کٹاؤ، فیشن کرو، میرے ساتھ باہر نکلو۔ اب وہ نہ جائے تو گھر برباد ہوتا ہے، جائے تو اللہ رسول ناراض ہوتے ہیں۔ بہت بڑے مشاکل ہیں، بہت بڑے مشکلات ہیں اور بہت بڑے مسائل۔ اللہ تبارک و تعالی ہی بس رحم فرمائے۔ اس لیے میں تو کہتا ہوں بعض لوگ غریب ہیں نا، بڑے پریشان ہوتے ہیں جی ہم غریب ہیں، تکلیف ہے۔ میں کہتا ہوں یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، ابھی غریب ہو کے جان بچی ہوئی ہے اور عذابوں میں تو نہیں ہے نا۔ بڑے آدمی جو عذاب میں مبتلا ہے نا ان کے ذرا گھر جا کے تو دیکھو، ان کو تم بڑا آدمی سمجھتے ہو نا، جن کی کاریں دیکھ کے تم بڑے پریشان ہوتے ہو، بڑی بڑی کاریں، گاڑیاں، ہوائی جہاز، بنگلے، اندر جا کے دیکھو تو ان کی زندگیاں جہنم ہیں، جہنم۔ دو چار گولیاں کھا کے نیند کرتے ہیں، سو نہیں سکتے بیچارے۔ اس کے بجائے ہم لوگ غریب ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں ابھی حرم شریف میں ماشاء نماز ختم کر کے اسی قالین پہ سر رکھو سو، یعنی خدا جانتا ہے نعوذ باللہ، یعنی میں کوئی یہ نہیں کہ اپنی کو بزرگی بتا۔ کئی دفعہ حرم میں صبح مجھے خیال یار یہاں سو کیوں نہیں، بڑا اچھی ٹھنڈی آواز، مزہ کر رہی ہے، میرا خیال آتا ہے بھائی بے ادبی ہے، چلو ٹھیک ہے، انسان ہے نا آخر، نیند کی حالت میں کیا پتا کس حال میں پڑا ہے، ٹھیک ہے، ایک مسافر ہے اس کے لیے تو اجازت ہے کہ سو جائے، اگر کسی کے پاس گھر ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ اپنے گھر میں جا کے سوئے، کہ آخر اللہ کا گھر ہے، اللہ کا حرم ہے۔ انسان نیند کے بعد تو نہیں جانتا نا میں کس حال میں پڑا ہوں، اللہ رحمت فرمائے انسان کی کوئی ایسی بات ہو جائے تو بہرحال یعنی دل کرتا ہے آدمی کا، اور خدا جانتا ہے۔ دیکھیں نا ایسی نیند جو یہاں آتی ہے نا وہ آپ کو کسی گھر کے محلات میں بھی نہیں ہے۔ تو بس دیکھیں نا، بس لوگ قالین لپیٹیں گے یا جوتا رکھیں گے سرانے پر، سو جائیں ہاں ماشاء بے غم ہو کے بڑے آرام سے سکون سے، ان کو پتا ہے کہ گھر میں کون سا سونا پڑا ہے کو لے جائے گا، کون سا سونا۔ بڑے آدمیوں کا تو جناب یہ ظاہری، بس آپ دیکھیں آگے پیچھے نوکر چمک دمک، اندر جاؤ تو جہنم ہے، جہنم۔ اب اس کے بعد جناب فرماتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا کہ اس کو نصیب میں وسیع کا نبی ابتداء اسلام یتوارثون بالحلف، ابتداء اسلام میں لوگ قسم کھاتے تھے کہ میں تیرا وارث تو میرا وارث، ثم نسخ وبقي ذلك كانوا كذبوا بالعهود العقود فالحلف الذي كان تقطع عقده قبل ذلك
وہ جو میراث کی قسمیں تھیں وہ اب باقی نہیں رہیں گی. وتقدم بيدي جبال تمہر مصعب الفسام بھائی مال مکان الجاہلیت لم يلزم الا شدہ وهذا نص رضي الله عنه ذهب الى التوارث بالحلف اليوم كما هو مذهب ابي حنيفه وصحابه وراء احمد حنبل وصحيح قول ابن مالك الشافعي ومشهورا قال تعالى قل ان شاء الله موالي مما تقولون لقلبون. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ بعض لوگ جو اس بات کے قائل ہیں کہ آج بھی توارث حلف سے قائم ہو سکتا ہے، تو یہ بات جو ہے ان کا صحیح نہیں ہے. حالانکہ امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک قول یہ ہے کہ آج بھی اگر کوئی حلف اٹھائے کہ تم میرے وارث میں تمہارا وارث، تو یہ توارث ہوگا. لیکن جمہور کہتے ہیں کہ نہیں، بس اب توارث نہیں ہوگا. ولہذا قال تبارک وتعالى كل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون اي ورثة من قرابات من ابوه واقربائه ونسون دون سائر الناس. اللہ نے فرمایا کہ اب ہم نے مسلمانوں کے لیے ان کے والدین سے، ان کے رشتہ داروں سے ورثہ معین کر دیے ہیں، وہی وارث میراث کے وارث بنیں گے، باقی لوگ جو ہیں وہ وارث نہیں بنیں گے. كما ثبت في الصحيح عن ابن عباس رسول قال عليه كل فرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. آپ نے فرمایا کہ فرائض میراث جو ہے ان کے حقداروں کو ادا کرو، اس کے بعد بھی اگر کچھ بچتا ہے تو اس بندے کا جو زیادہ پھر قریبی رشتہ دار مرد ہوگا اس کو ملے گا. اے اقسم المیراث اللہ اصحاب الفرائض الذين ذكر الله في آية الفرائض فما باقي بعد ذلك فآتوا للعصبة. یعنی پہلے ذوی الفرائض کا میراث تقسیم کیا جائے گا، اگر ذوی الفروض سے کوئی بچے گا تو پھر عصبات جو ہیں وہ حقدار ہوں گے. قوله تعالى والذين عقدوا ايمانكم قبل نزول هذه آية نصيبهم من ميراث فأيما حلف عقد بعد ذلك فلا تأصيل له. البتہ اللہ کے قرآن کی اس آیت اترنے سے پہلے اگر تم نے کوئی قسم کھائی تھی، تم نے کوئی عہد کیا تھا تو اس کو پورا کرو. لیکن اس آیت کے آنے کے بعد اب تم قسم کھا کے کسی کو وارث نہیں بنا سکتے ہو. اب اللہ نے اسلام میں معین کر دی ہے. اس لیے اس کے بعد فرمایا والذین وقد قیل ان هذه الآیة نسخت الحلف فی المستقبل وحکم الحلف الماضی ایضا فلا توارث به کما قال ابن ابی حاتم. اچھا، اب دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ اسلام سے پہلے کسی آدمی نے قسم کھائی تھی اپنے کسی دوست کے ساتھ کہ تم میرے وارث میں تمہارا وارث. اچھا، اب یہ حکم آ گیا تو کیا وہ سابقہ قسم جو ہے وہ بھی ختم ہو گئی یا وہ تو پوری کریں گے، آئندہ نہیں کریں گے؟ بعض علماء کہتی ہیں کہ آئندہ مستقبل میں نہیں کریں گے، لیکن جو اس آیت کے اترنے سے پہلے معاہدے ہو چکے ہیں، قسم ہو چکی ہے، ان کو پورا کریں. اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ نہ، جب یہ آیت نازل ہو گئی اب اگر کوئی پہلے کی قسم ہے تو ماضی والی بھی ختم، اور آئندہ مستقبل میں تو خیر ختم ہے ہی ہے، کیونکہ اس آیت کے اترنے کے بعد تو اب ہم اور کوئی چیز اسلام کے خلاف یا شریعت کے خلاف نہیں کر سکتے. لیکن جو سابقہ معاہدہ ہے کیا وہ قائم رہے گا یا نہیں؟ بعض علماء کہتے ہیں وہ تو قائم رہے گا، اس کو تو پورا کر دو، لیکن آئندہ مستقبل میں اثر نہیں کرے گا. اور بعض فرماتے نہیں، وہ ماضی والا بھی منسوخ اور آنے والے زمانے میں بھی منسوخ. اب کسی کو ہم قسم سے دوستی میں وارث نہیں بنا سکتے. اب وارث وہی ہیں جن کو اللہ نے وارث بنایا ہے. اس میں ذوی الفروض ہیں، عصبات ہیں. سب سے پہلے ذوی الفروض، ذوی الفرائض سے بچ جائے تو پھر عصبات کو دیا جاتا ہے. ما قال ابن ابی حاتم حدثنا ابو سعید الاشج قال حدثنا ابو اسامہ قال حدثنا حدیث الاودی قال اخبرني سلمة بن سعيد بن جبير ان ابن عباس فآتوهم نصيبهم قال من النصرة والنسية والرفادة ويوصى له وقد ذهب الميراث. وہ بھی حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ آتوهم نصيبهم کا کیا معنی کہ بھئی میراث تو ختم ہو گیا، اب میراث تو اللہ نے معین کر دیا. البتہ اس کے ساتھ نصرت ہے، مدد ہے، اعانت ہے، کوئی عطیہ ہے، وہ دے دو. اور اسی طریقے سے اس کو میراث کے بارے میں جو تم نے وعدہ کیا تھا وہ نہیں چلے گا، کیونکہ اب اللہ نے حکم کر دیا، میراث معین ہو گیا. ورواه ابن جرير ابي كلام السماء وكذا جاء ابي مالك نحو ذلك وقال علي بن بعض قالوا والذين عقدت ايمانكم قال كان الرجل يعاقد الرجل ايهما مات ورثه الاخر. وہ فرماتی ہیں کہ جناب عقدت ایمانکم کہ پہلے لوگ جو تھے وہ معاہدہ کرتے تھے کہ جو مر گیا
کہ بھئی تم میرے دوست ہو، اگر میں مر گیا تم وارث بن جانا، اگر تم پہلے مجھ سے مر گئے میں تمہارا وارث بنوں گا۔ اس کے بعد اللہ نے قرآن نازل کیا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا۔ اللہ نے فرمایا کہ اب ختم، بس اب ان کے اپنے رشتہ دار جو ہیں وہ ایک دوسرے کے حقدار ہیں، اب دوست جو ہے وہ میراث کا حقدار نہیں بنے۔ إِلَّا أَن تُوصُوا لَهُم بِوَصِيَّةٍ فَهِيَ لَهُمْ جَائِزَةٌ مِّن ثُلُثِ الْمَالِ وَهَٰذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ۔ ہاں اگر تم نے 1/3 حصہ جائیداد کے اس کے اندر کوئی وصیت کی تھی کہ اس کو دینا، تو وہ نافذ ہوگی، وہ تو دی جائے گی، باقی جو ہے وہ وارثوں کا حق ہے، تمہارا نہیں۔ وهكذا نسخ غير واحد من السلف أنها منسوخة بقوله تبارك وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا۔ وقال سعيد فاتوا نصيبا من الميراث قال وآكد أبو بكر مولا فورثه۔ اب وہ فرماتے تھے کہ آتوم نصیبہم کا معنی یہ ہے کہ اگر تم پہلے کوئی معاہدہ کر چکے ہو تو وہ تو میراث دے دو، آئندہ اب نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے ایک غلام سے یہ وعدہ کیا تھا لیکن آپ نے ان کو وارث بنایا، جو کہا تو ورثہ دیا۔ رواه قال الزهري مسلم هذا الذين كانوا يتبنون رجالا غير أبنائهم يورثونهم فأنزل الله فيهم فجعل لهم نصيبا في الوصية ورد الميراث الموالي في الذي الرحم والعصبة وأبى الله أن يكون ذي الميراث من أتاهم وتبناهم ولكن جعل لهم نصيبا من الوصية۔ حضرت زہری نے روایت کی ابن المسیب سے، وہ فرماتے تھے کہ پہلے لوگ جو تھے لوگوں کو بیٹا بناتے تھے کہ تم میرا بیٹا ہو، پھر بیٹا جو تھا تو وارث بھی بنتا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے کہ زبانی کلامی بیٹا بناؤ تمہارا وارث بھی بن جائے، نہ، اگر تم نے اس کے لیے کوئی وصیت کی ہے، کوئی مدد کی ہے، وہ تو ہوگی، باقی تمہارا وارث وہی بنے گا جس کو اللہ نے وارث بنایا ہے، جو تمہارے حقیقی اولاد ہے، جو تمہارے حقیقی بیٹے بیٹیاں ہیں۔ منہ بولے بیٹے بیٹیاں جو ہیں وہ وارث نہیں بنتے۔ کسی کو آدمی نے کہہ دیا تم میری بیٹی ہو، کسی کو کہہ دیا تم میرے بیٹے ہو اور وہ تبنا بنا دیا، وہ بعد میں وارث بھی بنے نا، اس کو وارث تو نہیں بنے گا، البتہ اس کے لیے جو تم نے کوئی مدد کرنی ہے وہ چاہے کر دو۔ رواه ابن جرير وكذا ابن جرير أن المراد بقوله وآتوا نصيبهم من النصرة والنصيحة المعونة لا أن المراد فآتوهم نصيبهم من الميراث حتى تكون الآية منسوخة ولا أن ذلك كان حكما۔ آتوهم نصيبهم کا کیا معنی؟ وہ فرماتے ہیں کہ منسوخ ہونے کی کوئی بات ہی نہیں، مقصد یہ ہے کہ ان کی مدد کرو، اعانت کرو، نصیحت کرو، ان کو فائدہ پہنچاؤ، باقی جو احکام شریعت ہیں، احکام میراث ہیں، ان میں کسی قسم کا تبدل تغیر جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ ثم نسخ بالنما دلت الآية على الوفاء بالحلف المعقود على النصرة والنصيحة فقط فهي محكمة لا منسوخة، وهذا الذي قاله فيه نذر، فإن من الحلف ما كان على المناصرة والمعاونة ومنهم من كان على الرزق كما قال غير واحد من السلف، وكما قال ابن عباس كان المهاجر يرث الأنصار دون قراباته وذوي رحمه نسخ ذلك، فكيف يكون هذه الآية محكمة غير منسوخة والله أعلم۔ اب مفسر فرماتی ہے کہ اس کے بعد جو ہے ثم نسخہ کہ پھر منسوخ ہو گئی، فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ آیت تو دلالت کرتی ہے کہ اگر کوئی قسم کھائی گئی نصرت و نصیحت کی تو پوری کریں، آیت محکمہ ہے، منسوخہ نہیں۔ وہ کہتا ہے جو یہ کہتی ہیں کہ منسوخہ نہیں ہے یہ غلط ہے، اعتراض ہے مجھے، کیونکہ اگر مناصرت و معاونت کی حکم ہو، اصل بات یہ ہے کہ پہلے جیسے حضور پاک نے مہاجر و انصار کو بھائی بنایا تھا تو حتیٰ کہ مہاجر انصار کا وارث بنتا تھا، وہ حقیقی بھائی کو بھی وارث نہیں بناتے تھے، وہ کہتے تھے بھی ٹھیک ہے تم تو میرے بھائی ہو لیکن یہ وہ بھائی ہے جس کو میرے مدنی پاک نے میرا بھائی بنایا، یہ تو میرا وارث بنے گا، اصلی بھائی بھی نہیں بنے گا۔ تو اللہ نے احکام منسوخ کر دیے کہ خبردار ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، جو احکام ہم نے میراث میں معین کر دیے ہیں وہی وارث بنیں گے، ان کے علاوہ کوئی کسی کو وارث نہیں بنا سکتا۔ البتہ اگر کوئی زبانی کلامی یا تمہاری معاہدے ہیں یا تمہاری ایک دوسرے سے مدد ہے یا ایک دوسرے کو کچھ دینے کا وعدہ ہے یا تم نے کوئی وصیت کی ہے کہ تیسرے حصے کے اندر وہ دے دو، واللہ عالم۔
کہتے ہیں جی کہ اگر میں نے نماز کی حالت میں، اللہ معاف کرے، مجھے شیطانی خیالات نے اتنی تنگ کیا کہ میرا منی کا قطرہ جو ہے وہ بھی اسی نماز کی حالت میں نکل گیا، تو اب نماز کیسے؟ جب وضو ہی نہ رہا تو نماز کیسے رہے گی؟ ایک موٹی سی بات ہے بھئی، اللہ نے تمہیں عقل بھی تو عطا فرمایا ہے نا کہ بغیر وضو کے نماز ہوتی ہے۔ جب وضو ٹوٹ گیا، ویسے تم نماز پڑھے اور ہوا نکل گئی، کیا ہوگا؟ نماز پڑھتے رہو گے؟ صاف بات ہے کہ جب وضو نہیں رہے گا تو نماز بھی نہیں رہے گی، تم نماز توڑ دو گے، باہر جاؤ گے۔ اگر تو وہ منی ہے، منی اور ودی مزی میں فرق ہے۔ منی اس کو کہتی ہے کہ شہوت آنے کے بعد ٹپک کے نکلے اور اس کے بعد عضو جو ہے وہ مر جائے، یہ ہوتی ہے منی۔ اور باقی جو ہے بھی پیشاب سے پہلے کچھ قطرے آ گئے یا پیشاب کے بعد کچھ قطرے آ گئے تو وہ مزی اور ودی ہے، اس میں تو صرف وضو کافی ہے، غسل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ غسل کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں آدمی کا مادہ منویہ شہوت کے ساتھ نکلے، وہاں جو ہے وہ غسل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر میاں بیوی آپس میں ملے ہیں اور انسان کے اعضائے تناسل کا اگلا حصہ جو ہے وہ غائب ہوا ہے، چاہے پانی نہ بھی نکلا ہو تو پھر بھی انہیں غسل کرنا ہوگا، دونوں کو غسل جنابت کرنا پڑے گا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی لیٹے رہے، ایسا بھی ہوا لیکن دونوں کو شہوت ختم نہیں ہوئی یا انزال نہیں ہوا، لیکن غسل پھر بھی ان کو کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے نیند میں دیکھا ہے کہ بھئی احتلام ہو رہا ہے، کسی عورت کے ساتھ باقاعدہ وہ اللہ معاف کرے مجامعت بھی کر رہا ہے، لیکن نیند کھلنے کے بعد دیکھا کہ کپڑوں پہ کوئی اثر نہیں، کوئی داغ نہیں، کوئی چیز نہیں لگی، کوئی غسل کی ضرورت نہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ کیونکہ یہ شریعت کے مسئلے، ان میں کوئی شرم کی بات نہیں ہوتی، ان کو قرآن و حدیث نے باقاعدہ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ اچھا، ایک آدمی کو نیند میں ہے، اس کو کوئی یاد نہیں کہ کوئی میں نے خواب دیکھا ہے یا مجھے خواب میں کچھ ہوا ہے نہیں ہوا، لیکن جب اٹھا تو کپڑوں پر باقاعدہ مادہ منویہ کے آثار پائے گئے تو وہ غسل کرے گا، چاہے اس کو خواب میں کچھ یاد ہے یا خواب میں کچھ یاد نہیں ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں سو گئے، اٹھے تو کپڑے خراب تھے تو ان کو غسل کرنا ہوگا۔ اس لیے اگر نماز کی حالت میں ایسی کیفیت ہو گئی ہے تو نماز توڑ دو اور جا کے باقاعدہ غسل کرو اور دوبارہ نماز دہراؤ اور استغفار بھی کرو کہ اللہ تبارک و تعالی شیطان کے حملوں سے بچائے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو مجھے پہلے اس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے؟ بالکل نہیں پڑھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کس بات کا؟ التحیات قرآن شریف تو نہیں ہے اللہ کے بندے۔ اور وہ تو نماز میں اگر تم پہلے پڑھ چکے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وہی کافی ہے۔ ہر کام کے شروع کرنے میں بسم اللہ ہوتی ہے۔ قرآن کی سورت اگر شروع کریں تو وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھیں گے، لیکن التحیات پڑھنے سے بسم اللہ، پھر درود پڑھیں تو اور بسم اللہ، پھر اس کے بعد دعائیں مانگیں تو اور بسم اللہ، پھر یہ تو اپنی نماز ہو گئی نا جو بڑھاتے جائیں ہم، اس میں کوئی بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی۔ میں نے نماز شروع کی اور ایک آدمی نے آ کے سلام کیا تو آپ نماز کی حالت میں جواب نہیں دے سکتے، اگر دیا ہے تو نماز ختم، پھر دہرائیں۔ اس لیے کہ منع ہو گیا، جب تکبیر تحریمہ کہہ دی اللہ اکبر، بس اب ہر چیز منع ہو۔ پہلے اسلام میں نماز میں سلام کا جواب دینے کی اجازت تھی، لیکن بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو ہمیں بھی سلام نہیں کرنا چاہیے کہ ہم بھی جا کے السلام علیکم، بیچارہ نماز پڑھے کیا کریں، یا وہ کھانا کھا رہے ہیں السلام علیکم، مانا ہوتا ہے کہ مجھے شریک کرو۔ بھائی تھوڑا بیٹھ جاؤ دور، ان کو کھانے دو، بعد میں کہو السلام علیکم، وہ بیچارے کہاں جائیں۔ اچھا، اسی طرح بعد آدمی نماز میں علیحدہ بیٹھا ہے، کچھ پڑھ رہا ہے، جائیں گے السلام علیکم، اب وہ غریب جواب نہ دے تو لوگ کہیں گے متکبر ہے، دیکھو ہم نے سلام کیا جواب نہیں دیتا، اور اگر جواب دے جو پڑھ رہا ہے اس غریب کا وہ تو گیا، وہ تو کٹ گیا۔ تو اس لیے یہ حکم ہے کہ کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی کھانا کھا رہا ہے تو اس کو سلام نہ کرو، تاکہ وہ فارغ ہو جائے اور تمہیں باقاعدہ آرام سے جواب دے سکے، نہ وہ ثواب سے محروم ہو اور نہ تم ثواب سے محروم۔ کہتے ہیں جی کہ مردوں کو تو جنت میں عورتیں ملیں گی
تو اگر کوئی عورت ہے تو حدیث میں نہیں آیا کہ حضور کی بھی شادی ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ میری شادی جنت میں بھی ہوگی. بلکہ ایک روایت میں ہے کہ حضور کی 2 شادیاں ہوں گی. حضور پاک نے جب بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ بی بی خدیجہ جنت میں بھی میری شادیاں ہوں گی، تو انہوں نے فرمایا اچھا حضور مبارک ہو، اللہ مبارک کرے آپ کو. تو یہ روایات میں موجود ہے کہ بی بی آسیہ جو ہیں یعنی امرات فرعون کی بیوی، چونکہ وہ ایمان پہ فوت ہوئیں، اللہ نے ان کو فرعون کے مظالم سے بچایا، تو وہ بھی قیامت میں حضور کی بیوی بنے. تو اگر حضور کی شادی ہو سکتی ہے تو امتی کی بھی شادی ہو سکتی ہے، مرد کی ہو سکتی ہے تو عورتوں کی بھی ہو سکتی ہے. اللہ ان کے لیے بھی انتظام فرمائے. اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن کا ایک وعدہ ہے کہ جنت میں جانے کے بعد جو مانگو گے ملے گا. ایک صحابی نے کہا حضور وہاں بچے بھی پیدا ہوں گے؟ آپ نے کہا خواہش کرو گے تو ہوں. ایک صحابی نے کہا اچھا حضور وہاں اونٹنی بھی ملے گی؟ عربوں کو بدو کو تو اونٹ بڑا پیارا ہوتا ہے. انہوں نے کہا تمنا کرو گے تو اونٹنی بھی ملے گی. انہوں نے کہا اچھا حضور پھر اونٹنی بچہ بھی جینے گی، وہ اونٹنی کا دودھ جو میں نے پینا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب تم تمنا کرو گے تو اونٹنی کو اللہ میں ہنسی بچہ بھی دیں گے. تو اگر وہ عورتیں تمنا کریں گی تو اللہ ان کو بھی دیں گے. یہ تو واضح مصروف، یعنی مرد کو دیں گے عورت کو کیوں نہیں دیں گے؟ جب مرد کو اللہ تبارک و تعالی اپنی بیوی بھی دے رہے ہیں اور اس کے بعد حوریں بھی دے رہے ہیں، تو اللہ اگر عورت تمنا کرے گی، ہاں اگر اللہ تمنا ہی ان کے دل سے اٹھا دے تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی مرضی ہے. دیکھو یاد رکھو، اسلام نے عورتوں کے معاملے میں اتنا احترام کیا ہے. سارا قرآن پڑھ جاؤ، بی بی مریم کا نام آپ کو ملے گا قرآن، اور کسی بی بی کا نام آپ کو نہیں ملے. اچھا بی بی مریم کا نام بھی کیوں ملے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے اور ان کا باپ ہے نہیں، ان کو نسبت کیا جاتا ہے یعنی اللہ تو عورت کا قرآن میں نام لینا بھی نہیں چاہتے، نام پر بھی پردہ ہے. اس لیے اللہ نے مردوں کا تو ذکر کر دیا کہ ان کو حوریں ملیں گی، لیکن عورتوں کو کیا ملے گا؟ یہ شان کریم کے خلاف تھا، پردے میں رکھ دی بات کہ کرم والے اور جو اب سب سے خالق ہے، مالک ہے، رحیم ہے اور حیا کے پیدا کرنے والا ہے، وہ اس کا اپنا حیا کیسے ہوگا؟ اس لیے اللہ نے اس کو تو پردہ دے دیا. تمہیں فکر پڑ گئی ہے کہ عورتوں کا کیا ہوگا؟ اس بیچارے کو بڑا فکر ہے کہ عورتوں کا کیا ہوگا. تم دنیا میں ان کی شادی کر دو، مسئلہ ہی حل ہو جائے، عورتوں کا پھر پریشانی نہیں رہے گی نا تمہیں. بھائی جس کی شادی ہوگی اس کو تو شوہر ملے گا نا. تمہیں جو فکر ہے، کوئی لڑکی ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، جلدی شادی کرو تاکہ مسئلے کا فکر ہی نہ رہے تمہیں. سارا دن سوچتے رہتے ہیں کہ پوچھیں کیا کریں، بس دعا کرو اللہ ہدایت. سارا دن ایک بیچارے پریشانی میں ہوتے ہیں کہ بھئی آج کوئی ایسا سوال ہم پوچھیں مولوی صاحب سے کہ بس مولوی صاحب لٹک جائیں. فکر نہ کرو میں تم سے تو نہیں لٹکتا، کوئی بڑا عالم آگے پھنسا دے تو لگا بات ہے، ورنہ مولوی کی اتنی بڑی زبان ہوتی ہے، ایسے ایسے لوگوں سے نہیں چپ ہوتا. مولوی روٹی زبان کی کھاتا ہے اور مولوی کے پاس کیا ہوتا ہے بیچارے کے پاس؟ باقی تو ہمارا یہ ٹور شور ہے بس دیکھنے والا. مسئلہ یہ اس لیے وہ سوال پوچھا جائے. یاد رکھو اسلام نے منع کیا، یہ میں مذاق نہیں کر رہا، قرآن ہے. لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اللہ نے فرمایا ایسے سوال نہ پوچھے جائیں کہ اگر پھر وہ ظاہر ہو جائیں تو تمہیں برے لگیں. ایک صحابی نے ایک دن اس کو لوگ تہمت لگاتے تھے کہ تم فلاں کے بیٹے نہیں ہو، تمہارا باپ اور تھا. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا، کہا حضور من نبی، میرا باپ کون ہے؟ حضور نے فرمایا تم فلاں کے بیٹے ہو، جو اس کا صحیح باپ تھا. تو بڑا خوش ہو گیا. ابھی اب تو نبی پاک نے تصدیق کر دی نا کہ میں واقعی اپنے باپ کا بیٹا ہوں، جس کی تصدیق خود محمد پاک فرما دیں. گھر میں آیا، ماں کو بڑا خوش ہو کے سنایا. ماں نے کہا اچھا عجیب آدمی ہو، کیوں یہ سوال پوچھا تم نے؟ اس نے کہا ماں روز روز مجھے تانے دیتے تھے، آج مدنی پاک نے میری تصدیق کر دی، میری تو جان. نے کہا خدا نہ کرے اگر میں نے کوئی گناہ کیا ہوتا تو نے تو اپنی ماں کو قیامت تک کے لیے دلیل کر دیا تھا نا. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے گناہ نہیں کیا تھا اور تم حلالی تھے.
اگر خدا نہ کرے مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہوتا اور اللہ کا نبی کہہ دیتے کہ تم اپنے باپ کے بیٹے نہیں ہو، پھر تم قیامت تک کیسے زندہ رہتے؟ ایسی بات کیوں پوچھتے ہو؟ اس لیے اسی طرح حضور پاک سے جب حج کی فرضیت کا باری آئی تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا لکل عام یا رسول اللہ، فسکت رسول اللہ۔ اس نے پھر کہا لکل عام یا رسول اللہ، حضور حج ہر سال فرض ہے، حضور چپ ہو گئے۔ اس نے دوسرے دفعہ پوچھا حضور حج ہر سال فرض ہے، آپ چپ ہو گئے۔ اس نے تیسرے دفعہ پوچھا، آپ نے فرمایا اللہ کے بندے زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، لو قلت نعم لوجبت، اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال فرض ہے تو اللہ فرض کر دیتے، پھر کون پورا کرتا؟ یہ زندگی میں جو ایک دفعہ ہے ہم تو یہ بھی نہیں پورا کر رہے۔ اب دیکھو نا اس وقت مسلمان دنیا میں کتنا ارب ہیں، کتنی پرسنٹیج آتی ہے؟ 0% بھی نہیں آتے حاجی۔ اگر دیکھا جائے کہ پورے عالم میں کتنی مسلمان ہیں، کتنی ارب مسلمان ہیں، آتے ہم کتنی ہیں؟ تو اس لیے میرے بھائی یہ ناراضگی کی بات نہیں ہوتی، بات یہ ہے کہ یہ معاملات آخرت کے ہیں، جنت کے ہیں، دنیا کے احکام ہی الگ ہیں، آخرت کے احکام الگ ہیں، زمینوں کے احکام الگ ہیں، آسمانوں کے احکام الگ ہیں۔ جب وہ عالم ہی ہم نے نہیں دیکھا تو ہمیں اس میں بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں اس کے اندر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے فرما دیا ہے کہ جنت ہے، جہنم ہے، آمنا باللہ۔ آپ کوئی کہے کہ جی مجھے جہنم دکھاؤ تو مولوی کہاں پکڑ کے لے جائے گا؟ نہ آپ کوئی آدمی کہے جی چلو مولوی صاحب جہنم ہے، کہ چلو یہ دکھاؤ تو میں دکھا سکتا ہوں اس کو۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آدمی سوال وہ پوچھتا ہے جو ضرورت ہے۔ کہتے ہیں جی میں دوسری شادی کے لیے جھوٹ بول کے تاکہ میری شادی پتہ نہیں ہو، کیونکہ جھوٹ بولنے سے مجھ کو پتہ نہیں، سچ بولنے سے مجھ کو لڑکی کوئی نہیں دیتا۔ یہ تمہاری بے وقوفی ہے، یہ تمہاری بے وقوفی ہے۔ تم جب جھوٹ بول کے شادی کر رہے ہو تو یہ نبھے گی بھی نہیں۔ الصدق ینجی، صدق سچ جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے اور جھوٹ جو ہے وہ برباد ہوتا ہے۔ جس لڑکی سے شادی کرنے سے پہلے تم اتنے شریف ہو گے، پہلے جھوٹ بول رہے ہو، آگے کیا وفا کرو گے بھائی؟ اس لیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، سچی بات کرو، رشتہ ملے نہ ملے۔ اللہ نے تیرے مقدر میں لکھا ہے تو ملے گا، اللہ تیرے مقدر میں نہ لکھے تو نہیں ملے۔ کئی لوگ ہیں نا جی یہاں سے جاتے ہیں نا ماشاءاللہ، اللہ کی رحمت سے عرب کا پیسہ آ جاتا ہے، سمسونائٹ کے ماشاءاللہ ہاتھ میں ان کے بریف کیس ہوتے ہیں، اور جناب انہوں نے کرسن ڈائر کے اینکیں پہنی ہوئی ہوتی ہیں۔ اگر لوگ سمجھتے کہتے ہیں جی ہم تو وہاں ماشاءاللہ ڈی سی لگے ہوئے ہیں۔ جب رشتہ ہو جاتا ہے تو پھر پتہ لگتا ہے کہ ڈی سی سے مراد کیا تھا کہ ڈش کلینر تھا، یہ پلیٹیں دھوتا ہے ہوٹل میں۔ پھر وہ لڑکی والے بھی روتے رہتے ہیں، اب شریف آدمی کیا کرے، لڑکی دے بیٹھا کرے کیا؟ تو اس لیے دھوکہ نہ دے کسی کو، سچی بات کرے، رشتہ ہو نہ ہو۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ نے جھوٹوں پہ لعنت بھیجی۔ تو تم لعنتی بن کے جو شادی کرو تو کیا فائدہ ہوا ایسی شادی کرنے میں؟ سچی بات کرو، اللہ نے مقدر میں لکھا ہے تو مل جائے گا، نہیں لکھا ہے تو اللہ کی مرضی۔ میں حفر الباطن سے عمرے کی نیت سے آیا، احرام نہیں باندھا، مسجد عمرہ سے باندھا، دم پڑ گئی، ایک بکری دم ادا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد، اگر ہم پڑھیں بھائی نماز میں تو نہیں، نماز میں تو اسی طرح پڑھیں گے جو حدیث میں ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، حتیٰ کہ سیدنا کا لفظ بھی نہیں بڑھا سکتے، کیونکہ نماز میں اسی طرح پڑھیں گے جو حضور نے سکھایا۔ آگے پیچھے اگر کوئی آدمی لفظ بڑھاتا ہے حبیبنا و سیدنا و قائدنا، کوئی بات نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ البتہ لفظ مولانا ابھی میں نے درس میں بتایا ہے، کیونکہ اس کا اطلاق اللہ پر بھی ہوتا ہے، اس لیے علماء منع فرماتے ہیں کہ جس لفظ میں تھوڑا شبہ پڑے وہ لفظ استعمال نہ کیا جائے۔ کہتا ہے جی میں نے ایک شخص سے ادھار لیا ہے اور لے کر میں نے اور کسی کو دے دیا، اب مجھے وہ پیسے نہیں مل رہے، جس کے پیسے میں نے دینے ہیں وہ مجھے تنگ کر رہا ہے کہ میرے پیسے دو، تو کیا میں قرض لے کر سود پر پیسے دوں؟ نہیں، سود کی لعنت سے بچیں، بالکل، سود ہر حال میں حرام،
ہر حال میں آرام ہے. تم 2-4 معزز آدمی قابل اعتماد اس کے پاس لے جاؤ جو اس کو تسلی دیں کہ بھئی تم قرض میں مجھے مہلت دو. ذو عسرۃ فنظرۃ الی میسرہ. اللہ کے قرآن کا حکم ہے کہ اگر قرض ہے فنظرۃ الی میسرہ، اس کو مہلت دے تو اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں. جب تم 2 آدمی قابل اعتماد لے جاؤ گے، اس کو اعتماد آئے گا کہ میرا پیسہ ڈوبے گا نہیں، تو انشاءاللہ وہ تمہیں مہلت دے دے گا، لیکن تم حرام کا علاج نہ کرو.